بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ آج میں آپ کو اعلیٰ حضرت گنج کرم حضرت پیر سید محمد اسماعیل شاہ بخاری المعروف حضرت صاحب کرما والے رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ ہمارے پیر و مرشد ہیں، ہمارا پیر خانہ حضرت کرما والا شریف، ہم حضرت صاحب پاک کرم والا سرکار کے پوتے جانشین گنج کرم بابا جی حضور پیر سید میر طیب علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے غلام اور مرید ہیں۔ تو آپ کے دادا جان حضرت صاحب پاک کرم والا سرکار کے آج میں آپ کو ابتدائی حالات اور واقعات سے آگاہ کرنے والا ہوں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو تم پر تک پہنچ سکے۔ اعلیٰ حضرت گنج کرم حضرت پیر سید محمد اسماعیل شاہ بخاری المعروف حضرت صاحب کرما والے رحمۃ اللہ علیہ، موضع کرمو والا، ضلع فیروز پور، انڈیا میں 1884 ہجری میں آپ دنیا میں تشریف لائے۔ آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اس وقت آپ فیروز پور انڈیا میں تھے۔ آپ کے والد گرامی 1884 میں آپ کرم والا سرکار پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم کا نام مبارک سید علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ طبیعت میں ابتدا ہی سے اللہ اللہ کرنے کا شوق غالب تھا۔ زمانہ طفولیت سے ہی آپ کو لہو لعب کی طرف رغبت نہ تھی۔ عام بچوں میں کھیلنا آپ کی عادت نہ تھی۔ موضع کھوئیاں سرور میں جا کر عبادت کرتے۔ حضرت صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کو دینی علوم کے حصول کا بہت ہی شوق تھا۔ چنانچہ دہلی اور سہارنپور کے دینی مدارس سے اس شوق کی تکمیل فرمائی۔ اللہ اللہ کرنے کا شوق تو رکھتے ہی تھے کہ علم دین نے سونے پہ سہاگے کا کام کیا، اور حضرت صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فیروز پور کے مشہور صوفی بزرگ مولوی شرف الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا تعلق حضرت خواجہ اللہ بخش توسوی رحمۃ اللہ علیہ سے تھا، کہ ہاتھ پر بیعت فرمائی۔ اس بیعت سے یہ شوق اور بڑھا کہ جہاں موقع ملتا تنہائی میں بیٹھ کر خوب اللہ اللہ کرتے۔ حضرت صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی شادی اپنے ہی عزیز و اقارب چچا بزرگوار کے ہاں انجام پائی۔ حضرت صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ جو تصوف کی انتہائی بلندیوں کو چھونے کے لیے مضطرب تھے، فرماتے ہیں کہ مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد ہماری عجیب حالت تھی کہ ان کے وصال کے بعد یہ حالت اور بھی متغیر ہو گئی۔ ایک روز ایک مجذوب جنون شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہمیں دیکھ کر بولے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا حصہ شرق پور شریف میں ہے۔ یہ اشارہ ہمارا رہبر بن گیا۔ ہم شرق پور شریف، جہاں حضرت قبلہ عالم میاں شیر محمد شرق پوری رحمۃ اللہ علیہ کی دھوم مچی تھی، کی خدمت بابرکت میں پہنچ گئے۔
دیکھ کر فرمایا شاہ جی آ گئے ہو؟ عرض کیا جی حضور۔ فرمایا کچھ پڑھے لکھے بھی ہو؟ بولے ہاں کچھ پڑھا تو ہوں لیکن سر نہیں۔ حضرت میاں صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ بھی دے دیں گے۔ کمال مہربانی سے ان کے سامنے چاول پلاؤ کی تشتری رکھوائی۔ حضرت صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم وہ چاول کھا رہے تھے، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ طریقت کے تمام رموز و نکات ہم پر کھل رہے ہیں۔ گویا مرشد کامل کی پہلی ہی ملاقات پر یہ مرید صادق بامراد ہو گئے۔ فرماتے ہیں ہم خالی گئے تھے لیکن حضرت میاں صاحب شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے بھر کر ہمیں بھیجا۔ حضرت صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اس قدر مہربان تھے کہ اس علاقے کے تمام ملنے والوں کو شرک پور شریف آنے کی بجائے حضرت صاحب قبلہ کرم والے رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کرمو والے جانے کا حکم فرماتے ہیں کہ مرشد کامل کے حضور ہمیں حاضر ہونے کا بہت کم موقع ملا، لیکن جب بھی حاضر ہوا با ادب اور خاموش رہتا۔ یہ خاموشی بڑے بڑے عقیدے حل کرتی۔ حضرت صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی حضوری میں ہم پر ہر ایک کے حالات منکشف ہوتے رہتے۔ حضرت صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی سادگی پسند تھے۔ انہیں لفظ پیر یا دوسرے القابات سے بہت نفرت تھی، کیونکہ حضرت میاں صاحب شرک پور رحمۃ اللہ علیہ شہرت کو کبھی بھی پسند نہیں فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ بلندی عطا کی تھی کہ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگی کا آج بھی ڈنکا باز رہا ہے۔ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت صاحب کرم والے رحمۃ اللہ علیہ کو محبت تھی۔ جب بھی حاضر ہوتے جو روپیہ جو پیسہ پاس ہوتا لا کر پیش کر دیتے۔ فرماتے ہیں کہ اس ایثار سے ہمارا بڑا کام بنا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے طفیل ہمیں ظاہری اور باطنی خوبیوں سے بہت نوازا۔ فیروز پور سے رائمنڈ تک ریل پر آتے اور اس کے بعد دریا کے راستے شرک پور شریف تک پیدل سفر کرتے۔ فرماتے ہیں حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ علیہ کا جس روز وصال ہوا ہماری طبیعت میں بڑی بے چینی تھی۔ ہم گاڑی میں بیٹھ کر حاضر خدمت ہو گئے۔ وہاں پہنچ کر طبیعت کی بے چینی کا حال کھلا۔ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر یہ بھی نہ ہو تو اللہ سے کیا فائدہ۔ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ حقہ پینے والوں کو میرے پاس بھیج دیا کرتے تھے۔ مجھے حقہ چھڑانے کی ترغیب خوب آتی تھی، حالانکہ جو کچھ کرتے تھے وہ تو میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہی کرتے تھے۔ حضرت صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ جب بھی حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے نام نامی بڑے ادب سے لیتے اور فرماتے کہ اگر حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ کرم نہ کرتے تو ہم چکی رہوں کو کیا بنتا۔ جب بھی کسی کرامت کا ذکر ہوتا اسے حضرت میاں صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات سے منسوب فرماتے اور اپنا نام کبھی نہ لیتے۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت گنج کرم حضرت پیر سید محمد اسماعیل شاہ بخاری المعروف حضرت صاحب کرم والے رحمۃ اللہ علیہ کا ادب و احترام اپنے پیر و مرشد کے ساتھ۔
حضرت صاحب قبلہ کرم والے سرکار رحمۃ اللہ علیہ اپنے سروں کے تاج، اپنے شیخ کامل، اپنے ولی کامل پیر و مرشد حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ کا خوب ہی ادب و احترام فرماتے تھے، بہت ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ پیر و مرشد کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ حاضری دیتے۔ حضرت صاحب کرم والے سرکار رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا کہ میاں صاحب نے ایک نظر فرمائی، قیامت کو تو میں دعویٰ نہیں کرتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی چیز مجھ سے اولے نہیں رکھی، کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے چھپا کے نہیں رکھی۔ حضرت صاحب کرم والے سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میاں صاحب نے ایک ہی نظر فرمائی، کئی ولیوں کو تو زندگی میں ایک بار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے، کئیوں کو تو کوئی ولی ہو یا کوئی نیک پرہیزگار نیک نمازی ہو، مقبول اللہ تبارک تعالیٰ کا بندہ ہو، اس سے کسی کو زندگی میں، کسی کو سال کے بعد، کسی کو مہینے کے بعد، کسی کو ہفتے کے بعد، کسی کو ہر روز نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت صاحب قبلہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میاں صاحب سرکار نے ایک نظر فرمائی کہ میرا ہاتھ پیار حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے ہاتھ مبارک میں 24 گھنٹے رہتا ہے، ہم پیار حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ اقدس میں 24 گھنٹے حاضر رہتے ہیں۔ فرمانے کا مطلب یہ ہے، کئیوں کو تو زندگی میں، کئیوں کو تو سال بعد، کئیوں کو مہینے بعد، کئیوں کو ہفتے میں، کئیوں کو روزانہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے۔ حضرت صاحب قبلہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میاں صاحب سرکار نے کنیکشن بھی ایسا لگایا، ایسی تار فٹ کی کہ 24 گھنٹے ہم پیار حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان بزرگوں پر رحمت اور کرم نوازی ہو، اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجہ ربی ارمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں التجا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے پیر و مرشد کے فرمان کے مطابق، ارشاد کے مطابق عمل کرنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے، آمین بجہ ربی ارمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ کرم والے کرم کمائی جان دے، بے خبر لوکاں تئیں رب ملئی جان دے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ عجب میں نے شان دیکھے کرم والے پیر دے، بیڑے کیتی پار جان دے، ہر دکھی دلگیر دے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔